إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی قرار دیا ہے اور مومنوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ سارے مسلمان محبت اور پیار کے ساتھ رہیں، الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انس و پیار کے ساتھ، ان کے آپس میں تعلقات خوشگوار ہونے چاہیے، ان کے آپس میں تعلقات بگڑنے نہیں چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے، فساد نہیں ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑے سے منع کیا اللہ رب العزت نے۔ اور اگر کہیں دو مسلمان بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو تو اللہ رب العزت نے ان کے درمیان صلح کرانے کا حکم دیا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلقات خوشگوار بنانے کا حکم دیا، حتیٰ کہ والدین کے اولاد کے ساتھ جو تعلقات ہیں یا اولاد کے والدین کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں بھی اصلاح ضروری ہے، میاں بیوی کے تعلقات میں بھی اصلاح ضروری ہے، اور اسی طرح عمومی جو تعلقات ہیں ان میں بھی اصلاح ضروری ہے۔ فساد سے اور بگاڑ سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، جدال سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں مومنوں کو بھائی بھائی قرار دیا وہاں اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر اصلاح کا بھی حکم دیا، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں، اور ظاہر ہے کہ بھائی بھائی کے درمیان کبھی ناچاکی ہو سکتی ہے، کبھی کسی بات پر اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، کسی بات پر نزاع پیدا ہو سکتا ہے، تو پھر کیا کریں؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی تو ہیں ہی، لیکن جب ناچاکی ہو، تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو پھر تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس معاملے میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تم اگر دو بھائیوں کے درمیان تعلقات خراب ہو رہے ہوں تو وہاں پر اور زیادہ چنگاری پھینکو اور وہاں چغل خوری کر کے اس کی بات اس تک اور اس کی بات اس تک پہنچا کے ان کے تعلقات مزید بگاڑو اور مزید خراب کرو، نہیں، بلکہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور مصالحت میں اپنا کردار ادا کرو، دونوں کے درمیان اصلاح میں اپنا کردار ادا کرو، صلح کرانے میں اپنا کردار ادا کرو، دونوں کے درمیان تعلقات کو مزید بگاڑنے میں تمہارا کوئی بھی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، لعلکم ترحمون، شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اگر تم اس طرح کرو گے، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ گے، اصلاحی اور مصالحتی کوششیں کرو گے، تو یقیناً اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ انبیاء اور صالحین
کی جو ذمہ داریاں تھیں، ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا بھی تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر اہل قباء کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو گیا، ابھی اس کا ذکر بعد میں بھی آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اذهبوا بنا نصلح بینہم، کہ آؤ اکٹھے مل کے چلتے ہیں اور ان کے درمیان صلح کراتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صرف اللہ کی وحی پہنچانے کے لیے نہیں آتا، بلکہ نبی اس بات کی گارنٹی اور اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اس کے جو پیروکار ہوں وہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں، اور ان کے درمیان اگر کہیں کوئی نزاع پیدا ہو تو نبی ان کے درمیان مصالحت کا کردار ادا کرتا ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شہر کا کسی کو گورنر بناتے تھے تو اس کو کچھ ہدایات دیتے تھے۔ ان ہدایات میں سے ایک بات یہ بھی ہوتی کہ رد الخصوم حتی یصطلحوا، کہ جو لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہوں، جن کے آپس میں بگاڑ ہو، ان کے تعلقات خوشگوار نہ ہوں، تو پھر ان کے درمیان جاؤ اور ان کے درمیان جا کے مصالحتی کردار ادا کرو تاکہ وہ صلح کر لیں اور ان کے آپس میں اتحاد ہو، محبت ہو، پیار ہو، الفت ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحیثیت خلیفہ اس ذمہ داری کا احساس تھا کہ لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور اگر کہیں لڑائی جھگڑے کے امکانات ہوں تو وہاں گورنر جو ہے وہ حضرت عمر کا خلیفہ بنتے ہوئے، ان کا نائب بنتے ہوئے وہاں پر ان کے درمیان صلح کراتے۔ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ ایک بڑے امام ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ما خطوۃ احب الی اللہ من خطوۃ فی اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جو قدم اٹھتا ہے اس قدم سے زیادہ محبوب اللہ رب العزت کو کوئی اور قدم نہیں ہے۔ وہ قدم اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اٹھتا ہے۔ یہ جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصالحتی کردار کے حوالے سے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحیثیت خلیفہ ذمہ داری کے حوالے سے، اور امام اوزاعی کا جو قول میں نے ذکر کیا، ان تمام چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اصلاح کرنا اور مصالحتی کردار ادا کرنا، اور دو لڑے ہوئے لوگوں میں، چاہے وہ ماں باپ اور اولاد ہوں، چاہے وہ خاوند بیوی ہوں، چاہے وہ دو پڑوسی ہوں، چاہے وہ دو شریک کاروباری شریک ہوں، چاہے وہ عام دو مسلمان بھائی ہوں، ان کے درمیان صلح کرانا کتنا اہم ہے، یہی اہمیت ثابت ہوتی ہے ان چیزوں سے جو اب تک میں نے ذکر کی۔ اور پھر آئیے دیکھیں اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ جو لوگ عدل و انصاف کے ساتھ مصالحت کا کردار ادا کرتے ہیں، صلح کرا دیتے ہیں، اور کسی کو دوسرے پر ظلم کی اجازت نہیں دیتے، ظلم سے منع کرتے ہیں، ان کی فضیلت کتنی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کے دو گروہ لڑ پڑیں، دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، لڑائی بعض اوقات انفرادی ہوتی ہے، بعض اوقات اجتماعی ہوتی ہے، بعض اوقات ایک گروہ دوسرے گروہ سے لڑتا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے لڑتا ہے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا ہے، اور بعض اوقات ایک ملک دوسرے ملک سے لڑتا ہے۔ تو مومنوں کے دو گروہوں کے درمیان اگر لڑائی ہو تو تمہیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرو۔ اور اس کے بعد آگے چل کے اسی آیت کے اندر فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے تم ان کے درمیان صلح کراؤ۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ صلح کرانے والا صلح کراتا ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک فریق پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو دبا دیتا ہے کہ بھائی تم ظلم کو برداشت کر لو، تو یہ درست نہیں ہے۔ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق صلح کروانے والا صلح کرے، جب اس طرح کرے گا وہ تو فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، جو عدل و انصاف کے ساتھ دو لڑے ہوئے گروہوں کے درمیان صلح کراتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ لوگ اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہوتے ہیں جو مصالحانہ کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، لوگوں کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، لوگ جو چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں، سرگوشیوں کے انداز میں چپکے چپکے جو باتیں کرتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں ہے،
ہاں 3 کام ایسے ہیں کہ ان کے متعلق اگر سرگوشی کی جائے تو بڑی خیر و برکت۔ وہ کیا ہیں 3 کام؟ الا من امر بصدقہ، جو شخص صدقے کا حکم دے چپکے چپکے، صدقے کے متعلق وہ جو گفتگو کرتا ہے چپکے چپکے کرتا ہے سرگوشی کے انداز میں، اس میں بڑی خیر و برکت ہے۔ او معروف، یا وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، وہ بھی چپکے چپکے وہ سرگوشی کے انداز میں کسی کو سمجھا دیتا ہے کہ بھائی یہ کام کر لو، یہ بہت اچھا ہے، اور یہ کام جو ہے یہ برا ہے، اس سے بچو، اس میں بھی بڑی خیر و برکت ہے۔ او اصلاح بین الناس، تیسرا کام کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان صلح کرانا، یہ بھی چپکے چپکے خفیہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو انوالو کر کے اور لوگوں کو ان کے متعلق آگاہ کر کے کہ یہ لڑے ہوئے ہیں، ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے، نہیں۔ اگر آپ مصالحانہ کردار ادا کر سکتے ہیں تو چپکے چپکے کریں۔ جو شخص اس طرح کرے گا، فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو شخص یہ تینوں کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اس کو عن قریب بہت بڑا اجر دیں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کا کردار ادا کرنا، لوگوں کے درمیان صلح کرانا جو ہے یہ کتنا اہم ہے اور اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، کہ ہم جو اصلاح کرانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، صلح کرانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں، یعنی ان کا اجر ان کو ملتا ہے۔ اور ابھی اس سے پہلے جو آیت میں نے ذکر کی اس میں اجر عظیم کا ذکر کیا گیا، تو اجر عظیم ان کو مل کے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اجر عظیم کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے، صلح کرانے والا جو ہے اس کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اور اس کا یہ عمل کتنا اہم ہے، اس کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں روزہ اور نماز اور صدقہ، روزہ نماز اور صدقہ ان تینوں کاموں سے افضل درجے والے کام کی تمہیں خبر نہ دوں؟ قالوا بلا، صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے کہ ان 3 اعمال سے جو کہ بڑے بڑے عمل ہیں، نماز روزہ اور صدقہ بڑے بڑے عمل ہیں، ان سے بھی افضل درجے والا عمل کون سا ہے؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح ذات البین، آپس کے تعلقات کو خوشگوار بنانا اور ان کے درمیان صلح کرا دینا، یہ بہت بڑا عمل ہے، اور یہ نماز روزہ اور صدقہ سے بھی افضل عمل ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فإن فساد ذات البین هی الحالقہ، جہاں تک بگاڑ کا تعلق ہے، یہ جو آپس میں بگاڑ ہوتا ہے، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہو، چاہے وہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان ہو، چاہے وہ 2 پڑوسیوں کے درمیان ہو، چاہے وہ 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان ہو، چاہے وہ 2 کاروباری شریکوں کے درمیان ہو، ان کے تعلقات کا جو بگاڑ ہوتا ہے، جو فساد ہوتا ہے، فرمایا یہ فساد جو ہے یہ دین کو مونڈ کر رکھ دینے والا ہے، یعنی دین کو برباد کر دینے والا عمل ہے، اس سے دین کی بربادی ہوتی ہے۔ لہذا اس سے انسان کو بچنا چاہیے، ہمیشہ اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیشہ صلح کی کوشش کرنی چاہیے اور مصالحانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور چونکہ عام طور پر جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے عام طور پر لڑائی جھگڑا جو ہے وہ لین دین کے معاملات میں ہوتا ہے، تو لین دین کے معاملات میں بندے کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یحب سمح البیع سمح الشراء سمح القضاء، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے کہ جو خرید و فروخت میں درگزر کرنے والا ہوتا ہے، اور قضاء میں یعنی اپنا حق طلب کرنے میں اور اپنا حق ادا کرنے میں وہ درگزر کرنے والا ہوتا ہے، وہ معاف کر دینے والا ہوتا ہے۔ اگر دوسرا فریق اس پر زیادتی بھی کرتا ہے تو یہ اس کو کھلے دل کے ساتھ معاف کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیشہ لین دین کے معاملات میں انسان کو درگزر سے کام لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر وہ درگزر سے کام نہیں لے گا تو پھر آپس میں ناچاکی پیدا ہوگی اور اختلافات پیدا ہوں گے، نزاع پیدا ہوگا، اور یہ اسلام کی نظر میں درست نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں، آپ اگر صلح کی کوشش کریں گے تو یہ صلح کی کوشش کرنا جو ہے یہ بھی آپ کے لیے صدقہ لکھا جائے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل صلح من الناس علیہ صدقہ، ہر دن انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے، اور انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے، یعنی 360 مرتبہ صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم میں سے کون ہے کہ جو ہر دن 360 مرتبہ وہ صدقہ کر سکے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کے مختلف طریقے بتلائے۔
مثلا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اسی طرح باقی اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، کلمہ طیبہ یعنی اچھا کلمہ کہنا کسی آدمی سے جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اسی سے ایک چیز جو ہے اصلاح ذات تعدل بین الاثنین صدقہ، کہ تم دو لڑے ہوئے بندوں کے درمیان اگر عدل و انصاف کے مطابق عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے صلح کرا دو تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ لکھا جائے گا۔ تو ان تمام نصوص سے، تمام اعمال سے، تمام دلائل سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا جو ہے اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آئیے اب ذرا کچھ نمونے ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صلح کراتے تھے۔ کچھ مثالیں اور کچھ دلائل جو ہیں بطور نمونے کے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ اہل قباء کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل قباء کے درمیان، قباء والے جو محلہ قباء کے رہنے والے جو لوگ تھے ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو گیا، اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لڑائی جھگڑا جو ہے یہ اجتماعی تھا، یہ کوئی دو لوگوں کے درمیان نہیں تھا، انفرادی نہیں تھا، بلکہ اجتماعی جھگڑا تھا۔ اور نوبت کہاں تک جا پہنچی؟ فرمایا کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ حتی تراموا بالحجارہ، کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر پتھر پھینکنے لگے، یہاں تک لڑائی جھگڑے کی نوبت جا پہنچی۔ فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اہل قباء اس طرح لڑ پڑے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو پتھر مارنے تک تل گئے ہیں۔ تو فرمایا اذهبوا بنا نصلح بینہم، اپنے درمیان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے آپ نے ان کو فرمایا کہ آؤ چلتے ہیں ان کے درمیان جا کے صلح کراتے ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبی سے مسجد قباء کتنی دور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر گئے، اور آپ عموماً قباء میں جایا کرتے تھے۔ اہل قباء کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف صلح کرانے کے لیے گئے اور آپ نے جا کے ان کے درمیان صلح کرائی۔ ایک اور مثال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے، اور یہ دوپہر کے بعد کا وقت تھا جو قیلولہ کا وقت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب موجود نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنی صاحبزادی سے کہ این ابن عمی کی، کہ تمہارے چچا زاد کہاں ہیں؟ اب یہاں پر دیکھیں سوال کیا ہو رہا ہے، باپ اپنی بیٹی سے سوال کر رہا ہے، اور باپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا خامن کہاں ہے، تمہارا شوہر کہاں ہے، نہیں، بلکہ فرمایا تمہارا چچا زاد بھائی کہاں ہے۔ اور یہ رشتہ ذکر کر کے در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے دل میں یہ بات بٹھانا چاہتے تھے کہ وہ تمہارا خامد ہی نہیں ہے بلکہ تمہارا وہ چچا زاد بھائی بھی ہے وہ، اور اس رشتے کا تقدس ہوتا ہے، اس رشتے کا احترام ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہاں ہے تمہارا چچا زاد؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اے میرے ابا جان، اصل بات یہ ہے کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی بات ہوئی تھی تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے، اور یہاں آج قیلولہ کے وقت میرے پاس انہوں نے قیلولہ نہیں کیا۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر گھر سے باہر نکلے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی ذمہ داری لگائی کہ جاؤ دیکھو ذرا ڈھونڈ کے تلاش کرو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے۔ وہ شخص گیا، واپس آ کے اطلاع دی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک بندہ جب گھر سے لڑتا ہے تو اس کو کوئی اور جگہ نہ ملے تو مسجد میں جا کے پناہ لیتا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے لڑ کے گئے تو مسجد میں جا کے آرام کرنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد نبی کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے اور ان کی چادر ایک سائڈ سے ہٹی ہوئی تھی، اور چونکہ اس وقت یہ فرش نہیں تھے اور اس وقت یہ پختہ مسجدیں نہیں تھیں، اور اس وقت یہ بسترے اور یہ بستر اور یہ بیڈ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، نیچے لیٹے ہوئے تھے، اور ان کے ایک کندھا جو ہے وہ مٹی لگ چکی تھی ان کے کندھے کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اب چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھ گئے اور ان کے کندھے پر جہاں مٹی لگی ہوئی تھی وہاں سے مٹی جھاڑنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، اٹھو ابو تراب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
ترغیب دلائی کہ خاوند بیوی کے درمیان اس طرح بعض اوقات تعلقات میں بگاڑ آ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، معاف کر دیا کرو، یہ عورتیں جو ہوتی ہیں اس طرح کی ہوتی ہیں، ان کے درمیان یہ کمزوری پائی جاتی ہے، تو ان کو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے تیار کیا اور راضی کر کے ان کو ان کے گھر بھیجا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ خاوند بیوی کے درمیان اگر اس طرح کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو ایک تیسرے بندے کو مصالحانہ کردار ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ خاوند کا باپ ہو یا بیٹی کا باپ ہو، کوئی بھی ان کا قریبی رشتہ دار ہو تو ان کو مصالحانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کہ اگر تمہیں خاوند اور بیوی کے درمیان نزاع کا خطرہ ہو کہ ان کے تعلقات اس قدر بگڑ جائیں گے کہ یہ جدا جدا ہو جائیں گے، تو پھر تم کیا کرو؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، مرد کی طرف سے ایک حکم مقرر کر، ایک ثالث مقرر کر دو، اور عورت کی طرف سے بھی ایک ثالث مقرر کر دو۔ پھر یہ کیا کریں گے؟ إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں خاوند بیوی آپس میں اصلاح کرنا چاہتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر دے گا، ان کے درمیان مطابقت پیدا کر دے گا۔ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خاوند بیوی کے درمیان مصالحانہ کردار ادا کرنے کے لیے ثالث کا تصور پیش کیا ہے کہ ایک ثالث ہو، چاہے وہ ایک فرد ہو یا کئی افراد ہوں، وہ ثالث کا کردار ادا کریں اور ان دونوں کی گفتگو کو سن کے ان کے درمیان صلح کرا دیں، اور اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہوں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر دے گا، ان کے درمیان محبت اور الفت کو پیدا کر دے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر ہی فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کسی عورت کو اپنے خامن کی بدسلوکی کا خوف ہو، عورت کو اپنے خامن کی بدسلوکی کا خوف ہو یا بے رخی کا خوف ہو، تو پھر کیا ہے؟ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کو کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح کرنا ہی بہتر ہے۔ جو شخص صلح کا کردار ادا کر رہا ہو، مصالحانہ کردار ادا کر رہا ہو، وہ ہمیشہ اس بات کو اپنے سامنے رکھے کہ وہ جب بھی صلح کرانا چاہتا ہو تو وہ ان کے درمیان اس آیت کو ضرور ذکر کرے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح میں ہی خیر و بھلائی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ مالک الملک کہہ رہا ہے۔ اللہ جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا مدبر الامور ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صلح میں ہی خیر ہے، لڑائی جھگڑے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اس لیے دو لڑے ہوئوں کو آپس میں صلح ہی کرنی چاہیے تاکہ ان کو وہ خیر و بھلائی نصیب ہو جو کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لین دین کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے درمیان اگر نزاع پیدا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان بھی صلح کرائی۔ اس کی ایک مثال سنیے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن ابی حضرت سے قرضے کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ کعب بن مالک نے ابن ابی حضرت کو قرضہ دیا ہوا تھا، اب یہ قرضے کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے، اور یہ کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر قرضے کا مطالبہ، واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی، یعنی دونوں کے درمیان تکرار ہوئی، آوازیں بلند ہو گئی، اور وہ آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لی، اور وہ جو شخص تھا وہ شخص معذرت بھی پیش کر رہا تھا کہ میں قرض واپس نہیں کر سکتا ہوں اور میرے حالات اس طرح کے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ لیکن کعب بن مالک جو ہے وہ شدت کے ساتھ مطالبہ کر رہے تھے کہ نہیں، تم میرا قرضہ مجھے واپس کرو۔ جب یہ آوازیں بلند ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، چونکہ آپ کا جو حجرہ ہے وہ مسجد کے ساتھ متصل تھا، آپ نے پردہ ہٹایا اور آپ نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری گفتگو سن چکے تھے، تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم اس طرح کرو کہ آدھا قرضہ واپس کر دو، آدھا قرضہ معاف کر دو، آدھا قرضہ معاف کر دو۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ٹھیک ہے، میں آدھا قرضہ معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو دوسرا آدمی تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم کھڑے ہو جاؤ اور جو آدھا قرضہ تمہارے اوپر باقی ہے اس کو فوری طور پر ادا کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول میں ادا کرتا ہوں۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مصالحت کا کردار ادا کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات قبائل کے درمیان صلح کراتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ کے دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور اسلام کے آنے سے پہلے ان دو قبیلوں کے درمیان سال ہر سال تک لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگیں چلتی تھیں،
ان جنگوں میں سے ایک جنگ یوم بعاث کے نام سے بڑی مشہور تھی، اوس اور خزرج کے درمیان اسلام آیا۔ یہ دونوں جو آپس میں برسر پیکار تھے، جو قبیلے، ان کے درمیان الفت پیدا ہو گئی، ان کے درمیان محبت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا قرآن مجید کے اندر کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو کہ تم اس سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اسلام کے ذریعے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، پھر تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اوس اور خزرج کے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، یہ اسلام آنے کے بعد کی بات ہے، یہ سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ ایک یہودی وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ یہ اوس اور خزرج کے لوگ جو ہیں یہ ماشاءاللہ باہم شیر و شکر ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے دوست، بڑی محبت، بڑا پیار، کل یہ دشمن تھے، آج بڑے دوست بن گئے ہیں۔ اس کے ذہن میں ایک سازش سوجی، وہ گیا اپنے گھر میں اور اس نے ایک شخص کو تیار کیا، اس کو کہا کہ جاؤ وہاں پر اوس اور خزرج کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تم بھی جا کے بیٹھ جاؤ اور ان کے درمیان تم وہ یوم بعاث، وہ جو ان کے درمیان جنگ ہوئی تھی نا، اس جنگ کا تذکرہ چھیڑ دو، جس طرح کہتے ہیں نا چنگاری پھینکنا۔ اس نے کہا کہ جاؤ بس چنگاری پھینک دو ان دونوں کے درمیان، یوم بعاث کا تذکرہ کرو۔ چنانچہ وہ یہودی آیا اور اوس اور خزرج کے درمیان بیٹھ کر اس نے یہی چنگاری پھینکی، بعاث کا تذکرہ کر دیا۔ بعاث یہ جنگ تھی اوس اور خزرج کے درمیان جو جاہلیت کے دور میں ہوئی تھی۔ چنانچہ کیا ہوا، یہ لوگ آپس میں دست و گریباں ہو گئے، آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دینے لگے کہ آؤ تم وہاں اس جگہ پہ فلاں میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، تم بھی اسلحہ لے کر آؤ، ہم بھی اسلحہ لے کر آتے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، قتال ہوگا، پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ یہاں تک جب یہ نوبت پہنچی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ اوس اور خزرج کے درمیان اس طرح لڑائی ہو رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوس اور خزرج کے درمیان جو مجلس تھی، اس مجلس میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدع الجاہلیت وانا بین اظہرکم، اور لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ابھی تو میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تمہارے درمیان میری موجودگی کا فائدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم دست و گریباں ہونے کی بجائے تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوتے، لیکن اب تم جاہلیت کے دور کی باتیں شروع کر چکے ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ یہ آیت پڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ لوگ ٹھنڈے پڑے، حتیٰ کہ ان میں جو سمجھدار لوگ تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ان کو بڑی شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی کہ ہم کس شر کے اندر مبتلا ہو رہے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبیلوں کے درمیان صلح کرائی۔ اس طرح خامد بیوی کے درمیان صلح کرانا، دو لین دین والے شخصوں کے درمیان صلح کرانا، دو قبیلوں کے درمیان صلح کرانا، اور اس طرح کے اور کئی واقعات، ان سارے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ مصالحانہ کردار ادا کرنا چاہیے، اور دو لڑے ہوئے جو لوگ ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہوں ان کے درمیان صلح کرانی چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ عزیز القدر بھائیو اور دوستو، جو شخص مصالحت کا کردار ادا کرے اس کے لیے کچھ باتیں بڑی ہی اہم ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ جب مصالحت کا کردار ادا کرے اور وہ دو لڑے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کرائے تو صلح کسی ایسی شرط پر نہیں ہونی چاہیے کہ جو شرعی لحاظ سے درست نہ ہو۔ شرعی لحاظ سے کسی غیر درست ناجائز شرط پر اگر صلح ہوگی تو وہ صلح قابل عمل نہیں ہوگی اسلام کی نظر میں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، کہ جو بھی شرط کتاب اللہ میں نہیں ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر کسی شرط کا اگر تذکرہ نہیں کیا گیا
اور پھر وہی شرط جو ہے وہ لگا دی گئی صلح کے درمیان، صلح والی مجلس میں صلح کی ایک شرط کے طور پر اس کو طے کر لیا گیا، تو فرمایا کہ ایسی شرط جو ہے وہ باطل ہے اور اس شرط کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی شروط ماننے سے گریز کرنا چاہیے کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہوں۔ ہاں، جو معقول شرطیں ہوں فریقین کی طرف سے، ان شرطوں کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صلح جو ہے وہ دھونس اور دھاندلی کی بنا پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ صلح جو ہے وہ باہمی رضامندی کے ساتھ ہوتی ہے۔ دھونس اور دھاندلی کی بنا پر یا اسلحے کی بنا پر یا رشوت دے کر کے یا خامخواہ دباؤ ڈال کر کے کسی کو صلح کے لیے آمادہ کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ فریقین باہمی طور پر رضامند ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صلح جو ہے یہ حقوق العباد میں تو ہو سکتی ہے، صلح جو ہے وہ حقوق اللہ میں نہیں ہو سکتی۔ صلح ہمیشہ حقوق العباد میں ہوتی ہے، اور حقوق العباد میں صلح کی کوشش کرنی بھی چاہیے، لیکن جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے تو ان میں صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں موقع نہیں ہے، ورنہ اس کی بھی تفصیل بیان کی جا سکتی تھی۔ آگے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص صلح کرانے کی کوشش کرے یا مصالحت کا کردار ادا کرے، اس کے لیے کچھ باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جب وہ صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہو تو اس کو یہ کام عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے، اور اس کو اس پر اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کا طلبگار ہونا چاہیے۔ ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، اپنی تعریف سننے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات کسی برادری کا جو چودھری ہوتا ہے یا کسی محلے کا جو بڑا آدمی ہوتا ہے، تو وہ دو لڑے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح اس لیے کراتا ہے کہ جب میں صلح کرا دوں گا تو لوگ کہیں گے مجھے فلاں چودھری صاحب نے صلح کرائی، وہ جی فلاں جو صاحب ہیں انہوں نے صلح کرائی، یعنی تعریف سننے کی خواہش۔ اگر تعریف سننے کی خواہش ہو صلح کے پیچھے تو یہ یقینی طور پر یہ عمل انسان کے لیے بجائے اس کے کہ اس کے لیے باعث نجات ہو، یقیناً اس کے لیے الٹا وبال جان بن سکتا ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ تو اس کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے، اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اور کئی باتیں ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جو شخص صلح کا کردار ادا کرے اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، اس کو فریقین میں سے کسی ایک فریق کی طرف جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ غیر جانبدار ہو کر وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے۔ اور پھر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ چونکہ جب صلح ہوتی ہے باتیں کھلتی ہیں دونوں طرف سے، فریقین باتیں اپنا موقف بیان کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ فریقین اپنے موقف کو بیان کرتے ہوئے کچھ راز کی باتیں بھی اگل دیں، تو راز کی باتیں اگر سامنے آئیں تو صلح کرانے والا شخص جو ہے وہ ان راز والی باتوں کو راز کے اندر ہی رکھے، یہ نہیں کہ پھر صلح کرانے کے بعد وہ ان باتوں کو لوگوں کے درمیان بیان کرتا رہے۔ نہیں، اس سلسلے میں اس کو بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور ہمیشہ یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے صلح کرانے والے شخص کو کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت۔ حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں تو اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح کی ہی کوشش کرتا ہوں، اور ہمیشہ اصلاح کی ہی کوشش کرنی چاہیے، باقی توفیق تو اللہ رب العزت دینے والا ہے۔ ایک اور بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ صلح کرانے کے لیے اگر انسان کو جھوٹ بھی بولنا پڑے تو انسان جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ صلح کرانے کے لیے دو بھائیوں کے درمیان اگر صلح کرانے کے لیے غلط بیانی کرنی پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں موجود ہے۔ آخری بات یہ میرے بھائیوں، صلح کب ہوتی ہے؟ صلح تب ہوتی ہے جب دونوں فریق ایک دوسرے کو معاف کر دیں، دونوں فریق اپنے حق سے کسی حد تک جو ہے وہ دستبردار ہو جائے، درگزر کر دیں ایک دوسرے کو۔ جب تک وہ درگزر نہیں کریں گے، جب تک وہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے، اس وقت تک ان کے درمیان صلح کا امکان نہیں پیدا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے درگزر کرنے اور معاف کرنے کی بڑی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو شخص درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے، لہذا اس کو اللہ رب العزت کے ہاں اجر کا طلبگار ہونا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، حتیٰ کہ اپنے حق سے اگر دستبردار ہو کر بھی معاف کرنا پڑے تو کر دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اس پر یقیناً اس کو اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا کرے۔ میرے بھائیوں، یہ جو صلح ہے، دو لڑے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح جو ہے، یہ اس قدر اہم ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ رب العزت اپنے
ہر اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں جو کہ موحد ہو، وہ شرک نہ کرنے والا ہو، اور اس کے بھائی کے درمیان دلوں کے اندر کدورت نہ ہو، بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو۔ یعنی ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ ہر ایسے بندے کی مغفرت کر دیتا ہے جو شرک نہ کرتا ہو، اللہ کی توحید کے اقرار کرتا ہو۔ دوسرا، اس کا دل صاف ہو اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق، اور اس کے دل میں بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، کدورت نہ ہو، اس کی کوئی لڑائی نہ ہو اپنے مسلمان بھائی سے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایسے بندے کی مغفرت کر دیتا ہے، ہر پیر کو، ہر جمعرات کو۔ جہاں تک ان دو آدمیوں کا تعلق ہے کہ جن کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جن کے آپس کے تعلقات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان دونوں کی مغفرت نہیں کرنی ہے جب تک کہ یہ اصلاح نہیں کرتے آپس میں، جب تک کہ صلح نہیں کر لیتے ہیں اس وقت تک ان کی مغفرت نہیں کرتے، ان کے گناہوں پر قلم نہیں پھیرنا ہے جب تک کہ یہ صلح نہیں کر لیتے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صلح کر لینا کس قدر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت کو پیدا کر دے، اور اللہ رب العزت ہمارے درمیان اصلاح فرمائے، اور اللہ ہمیں بگاڑ سے اور فساد سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حالت پر رحم فرمائے۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سب میں درست کر لیں، ساتھ میں بھی پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں، صفیں سیدھی کر لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بھائیو دوستو،
ہمارے بعض دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے، خاص طور پر بیماروں کی شفایابی کے لیے اور اسی طرح مرحومین کی اور فوت شدگان کی مغفرت کے لیے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں سب کے لیے، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو بھی، اور اسی طرح جن کے لیے اپیل کی گئی، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت و عافیت سے نوازے، اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ایسی صحت دے کہ جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے، اور اسی طرح فوت شدگان کے اللہ رب العزت مغفرت فرمائے اور اللہ رب العزت ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنائیں، اللہ رب العزت انہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ایک تو اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ آج حسب معمول ہمارا سالمیہ کا پروگرام ہوگا، سالمیہ مسجد احمد المہدی میں عیدی بقالے کے پاس، مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ حدیث کی کلاس ہوگی اور عشاء کی نماز کے بعد تفسیر کی کلاس ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور وہاں پر تشریف لائیں، وہاں پر ہماری مائیں بہنیں بھی آ سکتی ہیں، مسجد میں ان کے لیے الگ سے باقاعدہ انتظام ہوتا ہے۔ ایک اور اعلان یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، یعنی جو اذکار خاص طور پر صبح کے وقت پڑھنے چاہیے اور خاص طور پر شام کے وقت پڑھنے چاہیے، ان اذکار کی بڑی فضیلت ہے، بلکہ مسلمان کی زندگی میں ان اذکار کی اتنی اہمیت ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ ان اذکار کے بغیر کسی بھی قسم کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ ان اذکار کو پڑھنے والا نہ ہو۔ تو یہ بڑے اہم ہے یہ اذکار۔ تو یہ پہلے ہم لوگوں نے چھپائے تھے صبح و شام کے اذکار اور ان کے فضائل، یہ پاکر صاحب یہ اذکار ہیں۔ اب ہمارے ایک دوست نے ان اذکار کو دوبارہ چھپایا ہے اور فری تقسیم کے لیے باہر یہ موجود ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ اذکار لے لیں باہر سے اور خود بھی ان اذکار کو پڑھا کریں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کریں۔ یقین مانیں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ان اذکار میں سے ہر ذکر کی فضیلت بھی بتلا دی گئی ہے اور اس کا فائدہ بتلا دیا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا، اس کی فضیلت کیا ہوگی۔ تو اس طرح ترغیب پیدا ہوگی، آپ کے دلوں کے اندر شوق پیدا ہوگا، تو آپ خود بھی یہ اذکار پڑھیں، یاد کریں اور صبح و شام پڑھا کریں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی ان اذکار کو پڑھنے کی پابند بنائیں۔ ان سے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بڑی خیر و برکت آئے گی اور بہت ہی زیادہ خیر و بھلائی آپ کو نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ خود محسوس کریں گے جب آپ ان اذکار کو پابندی سے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔